آج اپنے چینل میں بہت دنوں بعد حاضر ہوئی ہوں، لیکن ساتھ ہی کرشن چندر کا ایک بیحد خوبصورت افسانہ لے کر، جس کا نام ہے شہزادہ۔ تو آئیے بات کرتے ہیں، لیٹس ٹاک۔ سدھا خوبصورت تھی نہ بدصورت، بس معمولی سی لڑکی تھی۔ سانولی رنگت، صاف ستھرے ہاتھ پاؤں، مزاج کی ٹھنڈی مگر گھریلو، کھانا پکانے میں ہوشیار، سینے پرونے میں طاق، پڑھنے لکھنے کی شوقین، مگر نہ خوبصورت تھی، نہ امیر، نہ چنچل، دل کو لبھانے والی کوئی بات نہ تھی اس میں۔ بس وہ تو ایک بے حد شرمیلی سی اور خاموش طبیعت والی لڑکی تھی۔ بچپن ہی سے اکیلی کھیلا کرتی، مٹی کی گڑیاں بناتی اور ان سے باتیں کرتی، انہیں تنکوں کی رسوئی میں بٹھا دیتی اور خود اپنے ہاتھ سے کھیلا کرتی۔ جب کوئی دوسری لڑکی اس کے قریب آتی تو گڑیوں سے باتیں کرتے کرتے چپ ہو جاتی۔ جب کوئی شریر بچہ اس کا گھروندہ بگاڑ دیتا تو خاموشی سے رونے لگ جاتی، رو کر خود ہی چپ ہو جاتی اور تھوڑی دیر کے بعد دوسرا گھروندہ بنانے لگتی۔ کالج میں بھی اس کی سہیلیاں اور دوست بہت کم تھے۔ وہ شرمیلی طبیعت ابھی تک اس کے ساتھ چل رہی تھی، جیسے اس کے ماں باپ کی غریبی نے بڑھاوا دے دیا ہو۔ اس کا باپ جیون رام ناتھومل واچ مرچنٹ کے یہاں چاندنی چوک کی دکان پر 30 سال سے سیلز مین چلا آ رہا تھا۔ اس کی حیثیت ایسی نہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو کالج کی تعلیم دے سکے۔ اس پر بھی جو اس نے اپنی بیٹی کو کالج میں بھیجا تھا، محض اس خیال سے کہ شاید اس طریقے سے اس کی لڑکی کو کوئی اچھا خاوند مل جائے۔ کبھی کبھی تو اس کے دل میں خیال آتا کہ ممکن ہے کالج میں کوئی اچھا لڑکا ہی اس پر عاشق ہو جائے، مگر جب وہ سدھا کی صورت دیکھتا، جھکی ہوئی گردن، سکڑا سا سینہ، خاموش نگاہیں اور اس کی کم گوئی کا اندازہ کرتا تو ایک آہ بھر کر چپ ہو جاتا اور اپنا حقہ گڑگڑانے لگتا۔ سدھا کے لیے تو کوئی بر گھیر کر ہی لانا ہوگا، مگر مصیبت یہ ہے کہ اس طرح کے بر بڑا جہیز مانگتے تھے اور اس کی حیثیت ایسی نہ تھی کہ وہ بڑا تو کیا چھوٹا بھی جہیز دے سکے۔ ذہن کے بہاؤ میں بہتے بہتے اس نے یہ بھی سوچا کہ آج کل محبت کی شادی بڑی سستی رہتی ہے۔ اب مالک رام کی بیٹی گوپی ہی کو دیکھو، باپ ہیلتھ منسٹری میں 3 درجے کا کلرک ہے، مگر بیٹی نے ایک لکھ پتی ٹھیکیدار سے شادی کر لی ہے جو اس کے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا۔ باپ کوارٹروں میں رہتا ہے، مگر لڑکی ایئر کنڈیشن موٹر کار میں بیٹھ کر اپنے میکے والوں سے ملنے آتی ہے۔ ہاں، مگر گوپی تو بہت خوبصورت ہے اور ہماری سدھا تو بس ایسی ہے جیسے اس کی ماں۔ اس کے لیے تو کسی بر کو گھیرنا ہی پڑے گا، جس طرح سدھا کی ماں اور اس کے رشتے والوں نے مجھے گھیرا تھا۔ 2-3 جگہ سدھا کی ماں نے بات چلائی، مگر بات آگے نہ بڑھ سکی۔ مگر ایک بار تو اس نے بند اتنا مضبوط باندھا کہ لڑکا خود گھر چل کر سدھا کو دیکھنے آ گیا، مگر سدھا اسے پسند نہ آئی۔ لڑکا خود بھی کون سا اچھا تھا، منہ چیچک مارا ٹھنگنا سا اس پر ہکلاتا تھا، جامن کا سا رنگ، مگر لڑکی گوری چاہتا تھا اور جہیز میں اسکوٹر مانگ رہا تھا۔ یہاں سدھا کا باپ ایک سائیکل تک نہ دے سکتا تھا، اس لیے معاملہ آگے تک چلا نہیں۔ مگر یہ سدھا کے باپ کو معلوم نہ تھا کہ اس بدصورت ٹھگنے کے انکار پر خود سدھا کتنا خوش ہوئی تھی۔ وہ اور اس کے بعد بھی 2 برسوں میں جو 2 لڑکے اسے دیکھنے آئے اور انکار کر کے چلے گئے، ان سب کی سدھا کس قدر دل ہی دل میں شکر گزار تھی۔ وہ اوپر سے جتنی ٹھنڈی تھی، اندر سے اتنی ہی لاوا۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ سدھا کے تخیل کی اڑان کتنی اونچی اور وسیع ہے۔ اپنی تنگ و تاریک سی دنیا سے باہر نکل کر اس کی کلپنا کیسی کیسی سندر جگہوں پر اسے لے جایا کرتی۔ اس بات کا نہ تو اس کا باپ جیون رام جانتا تھا اور نہ اس کی ماں مگھی جانتی تھی کہ سدھا کتنی عجیب لڑکی ہے۔ وہ باہر سے معمولی رنگ روپ کی لڑکی تھی، مگر اس نے اپنے دل کے اندر ایک چمکتی ہوئی زندگی چھپا رکھی تھی، جس طرح لال گدڑی میں چھپا رہتا ہے۔ اور یہ تو ہماری روایت ہے کہ ہم اپنے میلے بننے کو دیکھ کر کبھی یہ احساس نہیں کر پاتے کہ اس کے اندر کتنا سونا ہوگا۔
اسی لیے تو وہ شرمیلی تھی، اپنا بھید کسی کو نہ بتاتی کہ شاید اس پر لوگ ہنسیں گے، اور جو کچھ سوچتی وہ بڑا عجیب ہوتا تھا۔ یہ کالج کی سندر سجیلی لڑکیاں اگر اس کے حسن کی موہنی دیکھ لیں تو دھک سے رہ جائیں، اور یہ لمبی لمبی کاروں والے دیوتاؤں کی طرح اٹھلاتے ہوئے نوجوان اگر اس کے دل کے راکٹ جہاز دیکھ لیں تو کیا حیرت میں نہ رہ جائیں۔ وہ میری طرف دیکھتے بھی نہیں، اور ٹھیک بھی ہے، گھر کی دھلی ہوئی شلوار اور سلوٹوں والی سیاہ قمیض پہننے والی ایسی لڑکی کو وہ بھلا کیوں دیکھیں گے؟ تو میں بھی انہیں کیوں بتاؤں گی کہ میں کیا ہوں؟ تو نے کیسی لڑکی جنی ہے؟ جیون رام کبھی کبھی مگی کو ستانے لگتا۔ ہر وقت چپ رہتی ہے، ہر وقت نگاہ نیچی رکھتی ہے، ہر وقت کام میں جٹی رہتی ہے، اس کے منہ پر کبھی ہنسی نہیں دیکھی۔ اب کپور صاحب کی لڑکیوں کو دیکھو، ہر وقت پھولوں کی طرح مہکتی رہتی ہیں، ہر وقت گھر کو گلزار بنائے رکھتی ہیں، اور یہ ایک ہماری سدھا۔ جیون رام اخبار پٹک کر چپ ہو جاتا۔ مگی 12 آنے سیر والا بھات اور چنے کی پتلی دال اس کے سامنے رکھتی ہوئی کہتی، ان بچیوں کی بات مت کرو، ان کا باپ سپرنٹینڈنٹ ہے، 400 روپے گھر لاتا ہے، میری بچی کے پاس صرف 2 قمیضیں ہیں، اور کپور صاحب کی لڑکیاں دن میں 2 سوٹ بدلتی ہیں، کبھی یہ سوچا ہے؟ جیون رام دانت پیس کر چپ ہو جاتا۔ اس کے دل میں بہت سے سوال ابھرتے۔ یہ چاول اتنے موٹے کیوں ہیں؟ یہ دال اتنی پتلی کیوں ہے؟ اس کی بیوی ہر وقت کیوں نیچی کھسوٹی سی نظر آتی ہے؟ اس کی بچی ہر وقت کیوں چپ رہتی ہے؟ لوگ جہیز میں اسکوٹر کیوں مانگتے ہیں؟ بہت سے سوال پتلی دالوں کے چنوں کی طرح اس کے دماغ میں پھدکنے لگتے، مگر جب ان سوالوں کا جواب نہ ملے تو انہیں پتلی دال کی طرح پی جانا چاہیے۔ ایف اے پاس کرا کے جیون رام نے سدھا کو کالج سے اٹھا لیا۔ میں افورڈ نہیں کر سکتا، اس نے اپنے ساتھی طوطا رام سے کہا، جو سیوا مل وول کلاتھ مرچنٹ کے یہاں نوکر تھا۔ وہ بڑی آسانی سے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ کالج میں پڑھانے کی میری حیثیت نہیں، مگر حیثیت کا لفظ کتنا صاف اور کھلا ہے، جیسے کسی نے سر پر 7 جوتے مار دیے ہوں۔ اور افورڈ میں کتنی گنجائش ہے۔ ویسے اپنی زبان میں کبھی کبھی بدیسی اور اجنبی الفاظ بھی شامل کر لینے سے کتنی پردہ پوشی ہو جاتی ہے، بالکل ایسے جیسے گھر میں کوئی اجنبی آ جائے تو گھر کے لڑائی جھگڑے پر اسی وقت پردہ پڑ جاتا ہے۔ تمہاری بیلا بھی اسی کالج میں پڑھتی ہے نا؟ اس نے طوطا رام سے پوچھا۔ ہاں، طوطا رام نے من کی خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، اگلی سردیوں میں اس کی شادی ہونے والی ہے۔ لڑکا ڈھونڈ لیا؟ جیون رام نے مری ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں، طوطا رام کوئل کی طرح کوکتے ہوئے بولا، اس نے خود ہی اپنا بر پسند کر لیا، کالج میں بڑا امیر ہے۔ جب طوطا رام چلا گیا تو جیون رام نے برا سا منہ بنایا اور طوطا رام کی پتلی آواز کی نقل کرتے ہوئے بولا، اس نے خود ہی اپنا بر پسند کر لیا۔ پھر وہ زور سے فرش پر تھوکتے ہوئے بولا، حرام زادہ۔ 2 سال گزر گئے۔ سدھا اب آصف علی روڈ کی ایک فرم میں ٹائپسٹ تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش، باوقار اور محنتی ہو گئی تھی۔ گھر کی حالت بھی اچھی ہو گئی کیونکہ سدھا گھر میں 100 روپے لاتی تھی۔ دفتر کے کام سے فارغ ہو کر وہ اسٹینو کا کام سیکھنے جاتی تھی۔ BA کرنے کا ارادہ بھی رکھتی تھی۔ گھر کی حالت ذرا بہتر ہونے پر جیون رام اور مگی نے سدھا کے بر کے لیے زیادہ اعتماد سے کوشش شروع کر دی۔ وہ سدھا کی تنخواہ میں سے بہت کم پیسے خرچ کیا کرتے تھے اور اسکوٹر کے لیے پیسے جمع کرتے تھے۔ بہت دنوں کے بعد جیون رام ایک لڑکے کے والدین کو اسکوٹر کا لالچ دے کر گھیرنے میں کامیاب ہوا۔ منگنی کی رقم، بیاہ کا جہیز، جہیز کی نقدی، جہیز کا سونا، ساری ہی باتیں طے ہو گئیں تو موتی، جو لڑکے کا نام تھا اور واقعی شکل و صورت میں موتی ہی کی طرح اجلا اور خوبصورت تھا، اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے آیا۔ موتی نے گہرے براؤن رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کی سنہری رنگت پر اس کے
سیاہ گھنگریالے بال بے حد خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ اس کی قمیص سے کف کے باہر اس کے ہاتھ بڑے مضبوط اور خوبصورت لگتے تھے، اور جب وہ سجی سجائی سدھا کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو اندر ہی اندر اس معصوم لڑکی کا دل پگھل گیا، اور چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں بجنے لگی، اور وہ بڑی مشکل سے چائے کی پیالی موتی کو پیش کر سکی۔ موتی چائے پی کر اور شکریہ ادا کر کے بڑی سعادت مندی سے رخصت ہو گیا اپنی بہنوں کے ساتھ۔ دوسرے دن اس کی بہنوں نے کہلا بھیجا، لڑکی پسند نہیں۔ اس رات سدھا نہ سو سکی۔ رات بھر اس کی آنکھوں میں موتی کا خوبصورت چہرہ اور اس کا باوقار جسم ڈولتا رہا، اور رات بھر موتی کے ہاتھوں کا خفیف سا لمس اس کی روح کو گدگداتا رہا۔ لڑکی پسند نہیں، مکھی غصے سے ساگ کو کڑاہی میں بھونتے ہوئے بولی، اور خود تو جیسے بڑا یوسف ہے، اپنی رنگت پہ اتراتا ہے، مگر اپنا پکوڑے جیسی ناک نہیں دیکھتا، اور اپنے حبشیوں جیسے بال گھنگریالے نہیں دیکھتا، اور اپنی بہنوں کو نہیں دیکھا۔ ایک تو بہنگی تھی، صفا بہنگی، دوسری پاؤڈر سرخی کی ماری صورت کی چوہیا لگتی تھی، تیسری کے بال دیکھے تھے تم نے، جیسے بنیے کی بوری کے پھوسڑے۔ لڑکی پسند نہیں، یہ کہہ کر اس نے اتنی زور سے کڑاہی میں کرچھی چلائی کہ جیسے وہ ساگ کے بجائے لڑکے کو بھون رہی ہو۔ سدھا نے محسوس کیا کہ اس کے گھر والوں، بلکہ گھر کے باہر محلے والوں اور شاید دفتر والوں کا بھی خیال تھا کہ سدھا کچھ محسوس ہی نہیں کر سکتی، بلکہ دفتر کے لیے نہایت مناسب لڑکی ہے، نہ کسی سے عشق کرے، نہ کسی کو عشق کی ترغیب دے۔ دن بدن اس کی آنکھیں میلی، ہونٹ سکڑتے ہوئے اور چہرہ دھواں دھواں ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی صورت ایسی ٹھنڈی اور ٹھوس نکل آئی تھی کہ اسے دیکھ کر کسی برف خانے کا امکان ہونے لگا تھا۔ کلرک آپس میں چہمگوئیاں کرتے ہوئے کہتے، جو آدمی سدھا سے شادی کرے گا اسے پہاڑ پر جانے کی ضرورت نہ ہوگی، اس لیے کہ موتی کے انکار کرنے پر سدھا کے دل پر کیا بیتی یہ تو کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ پہلی بار اس نے زندگی میں کسی کو دل دیا تھا، اور یہ کسی کو معلوم نہ تھا ہوتا بھی کیسے، وہ کہتی بھی کیا اور کس سے کہتی کہ جسے میں نے چاہا وہ مجھے دیکھنے آیا تھا اور ناپسند کر کے چلا گیا۔ لوگ تو عشق میں روتے ہیں، وہ بیچاری کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس دن اس نے دفتر میں اوور ٹائم کیا، اور جب اندھیرا خاصا بڑھ گیا تو وہ دفتر سے باہر نکلی اور اپنا بھورے رنگ کا پرس جھلاتی ہوئی سامنے آصف علی پارک میں چلی گئی، اور ایک بینچ پر تنہا بیٹھ گئی۔ یہ پاک دہلی گیٹ کے سامنے ایک چھوٹا سا خاموش گوشہ تھا۔ چند پیڑ تھے، چند بینچیں تھیں، چند قطعے گھاس کے تھے، ان کے چاروں طرف ٹریفک کا شور تھا، مگر آج یہاں نسبتاً خاموشی تھی۔ سدھا ہر روز یہاں آتی تھی اور آدھ پون گھنٹے اکیلے بیٹھ کر تازہ دم ہوتی تھی، تھوڑے عرصے کے لیے اپنے خیالوں کی لہروں پر دور تک تیرتی ہوئی نکل جاتی۔ اسے تنہائی سے ڈر نہ لگتا تھا، تنہائی اس کا واحد سہارا تھی۔ اندھیرے سے اسے ڈر نہ لگتا تھا، بلکہ اندھیرا اس کا دوست تھا۔ غنڈوں سے اسے ڈر نہ لگتا تھا، جانے اس کی شخصیت میں ایسی کون سی بات تھی کہ غنڈے بھی اسے دور سے ہی سونگھ کر چل دیتے تھے اور کترا کر نکل جاتے تھے۔ آج اندھیرا گہرا تھا اور پیڑ کے نیچے گہری خاموشی۔ پتھر کا بینچ بھی خوب ٹھنڈا تھا۔ چند منٹ تک سدھا خاموشی سے اس بینچ پر بیٹھی رہی، مگر جب اس کی تکان نہ گئی تو وہ اٹھ کر پیڑ کے نیچے چلی گئی اور تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ یکایک کسی نے اس سے کہا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو اکیلی؟ سدھا نے آنکھیں کھولیں۔ سامنے موتی مسکرا رہا تھا، وہی خوبصورت براؤن سوٹ پہنے، وہی سفید دانتوں والی جگمگاتی ہوئی مسکراہٹ لیے۔ اس کے ہاتھ اتنے خوبصورت تھے، سدھا کے حلق میں جیسے کوئی چیز آ کر رکنے لگی، وہ بول نہ سکی۔ موتی اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ اس کی پتلون اس کی ساری سے مس ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں میرے انکار پر غصہ آ رہا ہے نا؟
سدھا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بہت برا لگ رہا ہے نا؟ سدھا نے پھر ہاں کے انداز میں آہستہ سے سر ہلا دیا اور آنسو چھلک کر اس کے گالوں پر آ گئے اور وہ رونے لگی۔ موتی نے اپنے کوٹ کی جیب سے رومال نکالا اور اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، مگر اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ہر انسان کو اپنی پسند یا ناپسند کا حق ہے۔ مگر تم نے کیا دیکھا تھا میرا جو تم نے مجھے ناپسند کر دیا تھا؟ کیا تم نے میرے ہاتھ کا پھلکا چکھا تھا اور وہ مٹر پلاؤ کھایا تھا؟ تم نے میرے دل کا درد دیکھا تھا؟ اور وہ بچہ جو تمہیں دیکھتے ہی ہمک کر میری گود میں آ گیا تھا؟ تم نے صرف میرے چہرے کا سپاٹ پن دیکھا، میرے بچے کا حسن نہیں دیکھا۔ تم نے وہ ہاتھ نہیں دیکھے جو زندگی بھر تمہارے پاؤں دھوتے، اور وہ بٹن جو میں تمہاری قمیص پر کاڑھنے والی تھی۔ تم میرے جسم کی رنگت سے ڈر گئے۔ تم نے اس سویٹر کا اجلا رنگ نہ دیکھا جو میں تمہارے لیے بننا چاہتی تھی۔ موتی، تم نے میری ہنسی نہیں سنی، تم نے میرے آنسو نہیں دیکھے، میری انگلیوں کے لمس کو اپنے خوبصورت بالوں میں محسوس نہیں کیا، میرے کنوارے جسم کو اپنے ہاتھوں میں لرزتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو پھر تم نے کس طرح مجھے ناپسند کر دیا تھا؟ ارے اتنی لمبی تقریر وہ کیسے کر گئی؟ اتنا سب کچھ وہ کیسے کہہ گئی؟ بس اسے اتنا معلوم تھا کہ وہ رو رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، اور اس کا سر موتی کے کندھے پر تھا، اور موتی اپنی غلطی پر نادم اس کے شانوں کو ہولے ہولے تھپک رہا تھا۔ اس دن وہ بہت دیر سے گھر پہنچی، اور جب اس کی ماں مگھی نے اس سے پوچھا تو اس نے کمال لاپرواہی سے کہہ دیا، دفتر میں دیر ہو گئی۔ پھر پرس کو زور سے جھلا کر پلنگ پر پھینک دیا۔ اس اعتماد سے کھانا مانگنے لگی کہ اس کی ماں چونک گئی، اس کا باپ چونک گیا۔ آج سدھا کی روئی ہوئی آنکھوں کی تہہ میں خوشی کی ایک ہلکی سی لکیر تھی، جیسے گہرے بادلوں میں کبھی کبھی بجلی کون جاتی ہے۔ مگھی نے اپنے ہونٹ چبا کر چالاک نگاہوں سے اپنے خاوند کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اس نے بیٹی کا راز بھانپ لیا ہو۔ جیون رام نے بھی ایک پل کے لیے مسرور نگاہوں سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور پھر تھالی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ضرور کوئی بات ہے، اور سدھا چونکہ عورت ہے اس لیے اس بات کی تہہ میں ضرور کوئی مرد ہے۔ ایسا دونوں میاں بیوی نے اسی لمحے سوچ لیا۔ 8-10 روز کے بعد اس شبے کو اور تقویت پہنچی جب ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ سدھا کو دیکھنے کے لیے آیا۔ اس لڑکے کی ماں مگی کی بچپن کی سہیلی تھی، اور کیسے کیسے جتن اور کس کس طرح کے واسطے دے کر مگی نے اسے شیشے میں اتارا تھا، یہ صرف مگی ہی جانتی تھی۔ اس لیے جب اس موقع پر لڑکے کے بجائے سدھا نے شادی سے انکار کر دیا تھا تو پہلے تو مگھی اچنبھے میں رہ گئی، اور پھر اس کے دل میں وہ شبہ اور بھی تقویت پکڑتا چلا گیا کہ ضرور کوئی ہے۔ وہ چپکے چپکے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا سامان تیار کرنے لگی، اور جیون رام حقہ پیتے پیتے اس دن کا انتظار کرنے لگا جب سدھا چپکے سے آ کر مگھی سے سب بات کہہ دے گی۔ اور بڈھا جیون رام پہلے تو لال پیلی آنکھیں نکال کر سدھا کو گھورے گا، تیری یہ ہمت کہ تو نے ہم سے بالا بالا ہی اپنے لیے بر پسند کر لیا، نکال دوں گا گھر سے اور چٹیا کاٹ کر پھینک دوں گا، ہمارے خاندان کی ناک کٹانے والی وغیرہ۔ لیکن پھر وہ مگھی کے سمجھانے پر خود ہی نرم پڑ جائے گا اور آخر میں حقہ گڑگڑاتے ہوئے پوچھے گا کہ کون ہے وہ۔ اور اب کوئی بھی ہو وہ سدھا کے بتاتے ہی جلد سے جلد اس کے ہاتھ پیلے کر دے گا۔ 25 برس کی جوان لڑکی کو گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں۔ مگر دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، سال گزر گئے، مگر سدھا نے کچھ نہ بتایا۔ اس کی ماں انتظار کرتی رہی، مگر وہ جنم جلی کبھی منہ سے کچھ نہ پھوٹی۔ تھک ہار کے اس کے ماں باپ نے پھر 2-3 بار ڈھونڈے، مگر سدھا نے صاف انکار کر دیا۔ آخری بار جو اس کے باپ نے ڈھونڈا وہ ایک رنڈوے حلوائی کا تھا، جس کی عمر 40 سے تجاوز کر چکی تھی۔
اس روز شفق کے ڈھلتے ہوئے سایوں میں گلابی انگلیوں والی مہکتی ہوئی شام، سدھا نے موتی کو بتایا، وہ لوگ آج میرے لیے ایک بڈھا حلوائی ڈھونڈ کے لائے تھے۔ پھر موتی نے ہنس کر پوچھا، میں نے صاف انکار کر دیا۔ تو نے انکار کیوں کیا پگلی؟ شادی کر لیتی تو زندگی بھر آرام سے بیٹھی مٹھائی کھاتی اور تمہیں چھوڑ دیتی۔ سدھا نے پیار بھرے غصے سے موتی کو دیکھا۔ میں نے بھی تو تم سے شادی نہیں کی، موتی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا؟ سدھا اس کے گال کو اپنے گال سے سہلاتی ہوئی بولی، تم میرے پاس تو ہو، شادی سے بھی زیادہ میرے پاس، ہر وقت میری مٹھی میں۔ موتی ہنس کر بولا، ہاں یہ تو صحیح ہے، میں بالکل تمہاری مٹھی میں ہوں، جب چاہو بلا لو۔ شروع میں تو تم ایسے نہ تھے، سدھا موتی کی طرف چنچل نگاہوں سے دیکھ کر بولی، شروع میں تو تم بڑی مشکل سے میرے پاس آیا کرتے تھے۔ شروع میں ایسا پیار بھی تو نہیں تھا، اور کسی کے دل کو سمجھتے ہوئے دیر بھی تو لگتی ہے۔ موتی نے سدھا کے کانوں میں سرگوشی کی اور سدھا کی آنکھیں شدت احساس سے بند ہونے لگیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے موتی کی تیز تیز سانسوں کی آنچ اپنے چہرے پر محسوس کی اور اپنی گردن اور رخسار پر اس کے بوسے برستے ہوئے محسوس کیے۔ کل کہاں ملو گے؟ جہاں تم کہو، لورس لین میں؟ کوٹلے میں گھوڑوں کی نمائش ہو رہی ہے، میں کیا کروں گی، گھوڑے خرید کر پالوں گی؟ سدھا ہنسی۔ اولڈ ہال میں ندیموں کی نمائش ہے۔ نہ بابا، سدھا نے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ موتی خاموش ہو گیا۔ پھر سدھا خود ہی بولی، کل پکچر دیکھیں گے، بسنت سنیما میں بہت اچھی پکچر لگی ہے، میں 2 ٹکٹ خرید کر رکھوں گی، تم ٹھیک 5:45 بجے وہاں پہنچ جانا۔ ٹکٹ میں خرید لوں گا۔ نہیں، یہ پکچر تو میں تمہیں دکھاؤں گی، تم کوئی دوسری دکھا دینا، میں کب منع کرتی ہوں۔ 6:15 کے قریب وہ سنیما ہال میں جا بیٹھی۔ اس نے اپنے ساتھ والی سیٹ پر اپنا رومال رکھ دیا اور چلغوزوں اور کشمش کے لفافے بھی۔ ہولے ہولے ہال بھر گیا، مگر موتی نہیں آیا۔ پھر جب ہال کی روشنیاں گل ہو گئیں اور پکچر شروع ہو گئی تو سدھا نے موتی کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر محسوس کیا۔ وہ اندھیرے میں چپکے سے آ کر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ سدھا نے اس کے ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا، بڑی راہ دکھاتے ہو۔ سوری، موتی کے لہجے میں بے حد ملامت تھی۔ میں تمہارے لیے چلغوزے اور کشمش بھی لائی ہوں، کھاؤ۔ موتی نے کشمش کے چند دانے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیے اور سدھا مسرت کا گہرا سانس لے کر تصویر دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ اب باتیں کرنے کا لمحہ نہ تھا، وہ محسوس کر سکتی تھی کہ موتی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیتی۔ موتی سرگوشی میں کہتا، میرے کندھے پر سر رکھنے سے تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ تصویر تو نظر نہیں آتی ہوگی۔ وہ تصویر نظر آتی ہے جو اس ہال میں بیٹھا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکتا، سدھا نے بڑی گہری مسرت سے کہا۔ آہستہ آہستہ ہر شخص نے تبدیلی محسوس کی۔ سدھا کی میلی میلی آنکھیں اجلی ہوتی گئیں اور پھر ان میں کاجل لگا کر اس نے دمبالا کھینچا تو وہی اجلی آنکھیں تلوار کی دھار کی طرح کٹیلی ہو گئیں۔ سینے کا ابھار واضح ہونے لگا، کمر لچکنے لگی اور چال میں کولہوں کا مدور بہاؤ شامل ہوتا گیا۔ وہ دن بدن حسین اور دلکش ہوتی گئی۔ اب اس کے کپڑے انتہائی صاف ستھرے ہوتے گویا کم قیمت کے تھے، لیکن بے حد عمدہ سلے ہوئے ہوتے تھے۔ سدھا کو یہ توفیق نہ تھی کہ وہ کسی اچھے درزی کے پاس جا سکے، مگر خود ہی اس نے درزی کا کام سیکھ لیا تھا اور بہت کم لڑکیاں کٹائی اور نئے لباس کی تراش اور ڈیزائن میں اس کا مقابلہ کر سکتی تھیں، مگر اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ وہ یہ کپڑے خود اپنے ہاتھ سے کاٹ کر تیار کرتی ہے۔ اس کے دفتر کی جب کوئی دوسری لڑکی اس کے لباس کی تعریف کرتی تو سدھا جھٹ کسی مہنگے درزی کا نام بتا دیتی جہاں صرف امیر ترین فیشنیبل لوگ کپڑے سلوایا کرتے تھے، اور اس کے دفتر کی لڑکیاں جل کر خاک ہو جاتیں اور سدھا سے رشک اور حسد کے ملے جلے انداز میں پوچھتی، کیسا ہے وہ تیرا؟ گورا رنگ ہے، بال گھنگریالے ہیں، ہنستا ہے تو موتی جھڑتے ہیں۔ سدھا جواب دیتی، کیا تنخواہ لیتا ہے؟